ہوگا کہ ہم نے پچھلی دفعہ جو بات کی تھی، ہم نے بات کی تھی قوموں کی ابتدا پر. آج ہم بات کر رہے ہیں، اس کا سیکول ہے، یہ سیکول کا مطلب ہے سیکنڈ پارٹ ہے. آج ہم بات کر رہے ہیں قوموں پہ قادر پر. عنوان آج کا کیا ہے؟ قوموں پہ قادر. جب ہم قوموں پہ قادر کی بات کرتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ قوموں پہ جو قادر ہے وہ کوئی نہیں ہے سوا خداوند یسوع مسیح کی. ہاللیلویہ. بائبل مقدس میں لکھا ہے قوموں نے کیوں دھوم مچائی اور امتوں نے کیوں باطل خیال کیے. خداوند اور اس کے مسیح کی مخالفت کو زمین کے بادشاہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور سردار جمع ہو گئے ہیں. دھوم کنہوں نے مچائی ہے؟ قوموں نے. سوال ہے کیوں دھوم مچائی ہے اور کس کے خلاف دھوم مچائی ہے؟ خداوند اور اس کے مسیح کے خلاف. قوموں نے ادھم مچایا ہے، قوموں نے شور برپا کیا ہے، قوموں نے دھوم مچائی ہے خداوند کے اور اس کے مسیح کے خلاف. مگر کیوں؟ اس نے تمہارا بگاڑا کیا ہے؟ یہی اس نے کہا چوری نہ کرو. کیا بگاڑا اس نے؟ یہی اس نے کہا نا کہ بی بی نال بیاہ نہ کرے، نہ بندہ بندے نال بیاہ کرے. کیوں ادھم مچایا تم نے؟ قوموں نے. اور یاد رکھیں لفظ قوموں کے لیے کا ورڈ وہ تھا گوئم. کیا ورڈ تھا؟ گوئم، جس کا مطلب ہے جینٹائلز. جینٹائلز کا مطلب ہے غیر اقوام. تو یہاں پہ قوموں نے جو ادھم مچایا ہے، قوموں نے جو دھوم مچائی ہے، قوموں نے جو باطل خیال باندھے ہیں خداوند کے اور اس کے مسیح کے خیال. سوال ہے کیوں قوموں نے دھوم مچائی ہے؟ کیوں دنیا کے سردار اٹھ کھڑے ہوئے؟ کیوں؟ بائبل انہیں کہتی ہے، خدا کہتا ہے خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ اور جان لو کہ میں خدا ہوں. میں قوموں کے درمیان سربلند ہوں گا اور میں ساری زمین پر سربلند ہوں. آمین. خاموش ہو جاؤ ادھم مچانے والوں، شور کرنے والوں، بلبے کرنے والوں، ہنگامے کرنے والوں، ہڑتالیں کرنے والوں. خاموش ہو جاؤ. میں خداوند ہوں، میں قوموں میں سربلند ہوں گا اور میں ہی خدا ہوں. خدا چاہتا کیا ہے؟ خدا چاہتا ہے کہ ہم نیکی اور بدی کے درمیان، مسیح اور شیطان کے درمیان کھلے جھگڑے کی تاریخ کے فروغ کو جانیں. کیوں قوموں نے دھوم مچائی ہے؟ کیوں قوموں نے باطل خیال کیے ہیں؟ کیوں سردار بادشاہ مسیح کے اور اس کے خدا کے باپ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں؟ کیوں؟ اور خدا اپنے لوگوں کو چاہتا ہے کہ وہ جانے. خدا کیا چاہتا ہے جانے؟ خدا چاہتا ہے کہ نیکی اور بدی کے مابین اس جھگڑے کی ترقی کو جانے، اس جھگڑے کی ڈیولپمنٹ کو جانے کہ نیکی اور بدی کے درمیان جو جھگڑا ہے اس کی ڈیولپمنٹ کیسے ہوئی ہے. کیوں قوموں کے اندر یہ تحریک پائی گئی ہے؟ کیوں باطل خیال کیے گئے مسیح کے خلاف، اس کے خداوند کے خلاف. خدا چاہتا ہے کہ ہم جانیں. کیا جانیں؟ جو وہ فروغ ہے، جو وہ ڈیولپمنٹ ہے، اسے جانے کہ یہ جنگ، یہ جھگڑا کیسے بڑھا، یہ لڑائی کیسے بڑھی، یہ کشمکش کیسے بڑھی. اسی وجہ سے اس نے انبیاء کو جھگڑے کے مختلف مراحل دکھائے. آج خدا اگاپے فیلوشپ چرچ کو یہ مراحل دکھانا چاہتا ہے اور ان کے وسیلے سے دنیا کو یہ جھگڑے کے مراحل دکھانا چاہتا ہے. کیونکہ یہ مراحل جھگڑا سٹیپ وائز ہوا. یہ جھگڑے کے سٹیپس، یہ لڑائی کے سٹیپس، یہ سٹیپ وائز جو جھگڑا ہوا ہے، اس نے انبیاء کرام کو وہ سارے سٹیپس دکھائے کہ سٹیپ 1 پہ کیا ہوا، سٹیپ 2 پہ کیا ہوا. انبیاء کو اس نے یہ جھگڑے کے مراحل دکھائے اور خاص طور پر وہ مراحل دکھائے جن کا تعلق قوموں کے کردار سے ہے. کن کے کردار سے ہے؟ قوموں کے کردار سے. کیونکہ ہم قوموں پہ قادر کی بات کر رہے ہیں. آمین. بے شک قوموں نے ادھم مچایا ہے، بے شک قوموں نے دھوم مچائی ہے، مگر وہ کہتا ہے خاموش ہو جاؤ، میں خداوند ہوں، میں قوموں پر سربلند ہوں گا. ہاللیلویہ. رب شکر گزار ہے کہ ہمارا خداوند قوموں پر قادر خدا ہے. پریز لارڈ. دیکھیے یہ جو علم ہے اس جھگڑے کا، اس علم کا بنیادی جو ماخذ ہے، ماخذ کا مطلب ہے جہاں سے نکلنے کی جگہ، جہاں سے اس قوموں کے مابین جو جھگڑا ہے
اس علم کا جو ماخذ ہے، اس علم کے جو نکلنے کی جگہ ہے، وہ دانییل کی کتاب میں پائی جاتی ہے۔ دانییل کی کتاب میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ قوموں میں بلوے اور جھگڑے کیسے پیدا ہوئے ہیں، مگر جو حتمی طور پر ہم دیکھتے ہیں یوحنا کو، یوحنا مکاشفہ کی کتاب میں وہ شخص تھا جس نے جھگڑے کے آخری مراحل کے بارے میں سب سے زیادہ معلومات حاصل کی۔ یوحنا نے مکاشفہ کی کتاب لکھی، دانییل کی کتاب نے ہمیں بتایا کہ جھگڑے جو قوموں کے درمیان ہے ان کا آغاز کیسے ہوا۔ مکاشفہ کی کتاب بتاتی ہے کہ قوموں کے مابین یہ جو جھگڑے ہیں ان کی آخرت کیسے ہوگی، ان کا اینڈ کیسے ہوگا۔ علم الآخرت کے بارے میں ہمیں مکاشفہ کی کتاب بتاتی ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک کے جاننے والے۔ ابلیس دشمن نے، لفظ ابلیس کا مطلب ہے دشمن، لفظ سیٹن کا مطلب ہے دشمن۔ دشمن نے ہماری ماں اور ہمارے باپ سے کہا کہ خدا جانتا ہے، کیا خدا جانتا ہے کہ جس دن تم یہ ممنوع پھل کھاؤ گے، جس دن تم شجرے ممنوع کا پھل کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی۔ تم کیا بن جاؤ گے؟ خدا کی مانند، نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے، خدا کی مانند بن جاؤ گے۔ اچھا کیا وہ پہلے دونوں خدا کی مانند نہیں تھے؟ پہلے بھی تو وہ دونوں خدا کی مانند تھے نا۔ خدا نے انہیں اپنی شبیہ پر بنایا تھا، اور خدا نے آدم اکیلا اپنی شبیہ پر نہیں بنایا تھا، بائبل میں لکھا ہے، بلکہ خدا نے نر اور ناری پیدا کی۔ آمین۔ آدم بھی خدا کی شبیہ پر تھا اور حوا بھی خدا کی شبیہ پر تھی۔ پریز لارڈ۔ تو وہ دونوں خدا کی شبیہ پر تھے، اور ابلیس نے کہا کہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم یہ پھل کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھلیں گی، تم نیک و بد کی پہچان میں خدا کی مانند بن جاؤ گے۔ ہوا کا دل للچایا کہ شاید کچھ خدا نے ہم سے چھپا کے رکھا ہو۔ انہوں نے سوچا کہ شاید کچھ کمی ہے۔ ہوا نے خدا کی مانند بننا چاہا۔ کیا خدا نہیں چاہتا ہم خدا کی مانند؟ کیا خدا چاہتا نہیں تھا کہ انہیں نیک و بد کی پہچان کروائی کہ یہ بدی ہے یہ نیکی ہے؟ دیکھیے، ہوا کو نیک و بد کا علم حاصل کرتے ہوئے خدا کی مانند بننے کی آزمائش کی گئی، بظاہر وہ کامیاب بھی ہوئی۔ کامیاب ہوئی ہے نہ ہوئی؟ آنکھیں کھلی بھائی، آنکھیں کھل گئی، ننگی دکھائی دی، آنکھیں کھلی، شوہر ننگا دکھائی دیا، ہائی میں مر گئی، مطلب شوہر ننگا دکھائی دیا، خود ننگے ہو گئے، آنکھیں کھلی۔ جب من کی آنکھیں کھلتی ہیں نا تو ہمیں دھیان گیان ہوتا ہے، جب بدن کی آنکھیں کھلتی ہیں تو شرمندگی ہوتی ہے، ندامت ہوتی ہے۔ یہاں پہ بدن کی آنکھیں کھلی ہیں، اور ہوا یہ کہ خدا کی مانند بننے کی وہ خواہش میں پھنسی، بظاہر کامیاب بھی ہوئی۔ یہ علم جو نیک و بد کی پہچان کے مابین علم تھا، واضح طور پر خدا کی طرف سے انہیں منع فرمایا گیا تھا، مگر منع کیوں فرمایا گیا تھا؟ سوال اٹھتا ہے نا کہ آخر خدا نے انہیں یہ علم حاصل کرنے سے کیوں منع کیا؟ کیوں خدا نہیں چاہتا تھا کہ نیک اور بد کی پہچان کے اس درخت کے پھل میں سے وہ کھائیں؟ خدا نے پہلے جوڑے کو نیکی اور بدی کے علم سے کیوں روک دیا؟ بتائیے مجھے، کیوں خدا نے کہا کہ یہ پھل نہیں کھانا، نیکی اور بدی کی علم کی پہچان کروائے گا؟ کیوں خدا نے روکا؟ کیا خدا نہیں چاہتا تھا کہ وہ نیکی اور بدی کے مابین فرق کو جانے؟ کیوں؟ دیکھیے بات یہ ہے، نیک و بد کے علم نے ان کا کچھ بھلا کیا؟ جس چیز سے کوئی فائدہ نہیں ہے، کلام پاک میں لکھا ہے جس علم کو علم کہنا ہی غلط ہے تو اس کی بہودہ بکواس پہ مت جا۔ بڑے آج کل کے فیس بک کے عالم ہے، وہ یسوع مسیح کو خدا کے دے، ڈیبیٹ چل رہی ہے، ہر بندہ فیس بک کے عالم ہے، ہر بندہ اپنا آئیڈیا دے رہا ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے تین خداوند تسی من دے، کوئی کہہ رہا ہے ایک نو من دے، کوئی کہہ رہا ہے یسوع تسلیس ہے ہی کوئی نہیں۔ ڈیبیٹس چل رہی، پنجابی چ کہندے نے انے کتے تے ہرنا دے شکاری۔ ہر بندہ عالم بنا ہوا ہے، جس نے کبھی اسکول کا منہ نہیں دیکھا وہ بھی کہتا ہے میں بھی پاسٹر ہوں، ہمیں بھی خدا نے پاسٹر مقرر کیا ہے، تو مطلب وہ بھی عالم بنا ہوا ہے فیس بک پہ، اور اپنی فلسفی جو ہے وہ مسلسل جھاڑے جا رہا ہے۔ نیکی اور بدی کے علم نے ان دونوں کا کوئی بھلا کیا؟ کوئی بھلا نہیں کیا۔ خدا چاہتا تھا ان کا بھلا، لیکن انہوں نے جان بوجھ کے اپنا نقصان کروایا۔ شاید مسئلہ خود علم کا نہیں تھا، مسئلہ علم میں نہیں تھا،
مسئلہ اس علم کو حاصل کرنے کے طریقے پر تھا. خدا آدم اور حوا کو آہستہ آہستہ پڑھانا چاہتا تھا. بھائی باغ عدن کلاس روم تھا, خدا ان کا ٹیچر تھا وہاں پہ. آدم اور حوا پہلے اسٹوڈنٹ تھے. ہر روز ٹھنڈے وقت میں کلاس ہوا کرتی تھی اور خدا انہیں آہستہ آہستہ سکھا رہا تھا, کیونکہ وہ بھی نوزائیدہ بچوں کی مانند تھے. ابھی ابھی انہیں کریٹ کیا گیا تھا, ابھی ابھی انہیں بنایا گیا تھا. اور جب کبھی بیبی بورن ہوتا ہے, 10 دن کا بیبی بورن ہے, 5 سال کی کڑی ہو گئی ہے, 5 سال کا منڈا ہو گیا ہے, ایک وقت آئے گا ماں باپ کے چاہ ہے ہمارے بچے بڑے ہوں گے, پھر ان کے بچے ہوں گے. خدا انہیں سکھا رہا تھا, خدا انہیں سمجھا رہا تھا, خدا انہیں اس لیول پر مینٹلی طور پہ لے جا رہا تھا. ایک وقت آتا کہ خدا انہیں اچھائی اور برائی کے درمیان فرق بتاتا, کیونکہ خدا جانتا تھا یہ اچھائی ہے یہ برائی ہے. خدا چاہتا تھا کہ وہ جانے. بات علم کی نہیں تھی, بات علم حاصل کرنے کے اس غلط طریقے کی تھی, جس طریقے نے ان کا کچھ بھلا نہیں کیا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے 5-6 سال دے بچے کہنا اسی بیاہ کرنا ہے, اور وہ بیاہ کا تجربہ خود ہی کرتے رہے. اگر وہ 5-6 سال کی عمر میں شادی کا تجربہ خود ہی کریں گے تو نتیجے کیا نکلیں گے؟ یہی ہوا. خدا چاہتا تھا کہ یہ میچور ہو, اس لیول تک پہنچے, اور خدا انہیں آہستہ آہستہ وہ چیزیں سکھائے. خدا انہیں پڑھا رہا تھا. یہی غلطی اسرائیلیوں نے بھی کی. کیسے؟ جب انہوں نے سیموئیل سے کہا کہ غیر قوموں کی طرح تو ہمیں بھی بادشاہ دے, اس وقت انہوں نے یہ غلطی دہرائی جب انہوں نے غیر قوموں کی طرح رہنے کا انتخاب کیا اور بادشاہ طلب کیا. بلاخر خدا نے انہیں دوسری قوموں کے تابع ہونے کی اجازت دے دی, کیونکہ انہوں نے سیموئیل سے کہا کہ جس طرح دوسری قوموں کے بادشاہ ہوتے ہیں نا, تو ہمیں بھی بادشاہ دے. خدا نے کہا چونکہ میں ان کا بادشاہ ہوں, انہوں نے مجھے رد کیا ہے, اب تو ان کو بادشاہ دے. ان کو لگ پتا جائے گا کہ خدا کے تابع رہنے میں اور قوموں کے غلامی کرنے میں فرق کیا ہے. یہی ہے جو لوگ آج خدا کی تابع داری نہیں کرتے, وہ خواہشوں کی اور قوموں کی اور ربابوں کی اور انسانوں کی غلامیاں کرتے. جو خداوند کو بادشاہ نہیں مانتے, جو خداوند کو, جو آسمانی باپ ہے جس نے کہا آسمان پر ایک ہی ہے خدا, جو وہی تمہارا باپ ہے, اسی کو باپ کہنا, وہ زمین پر ہی باپ بناتے پھرتے, وہ زمین پر ہی امیاں بناتے پھرتے. کسی نے پادری صاحب کی بیوی کو ماں بنایا ہوگا کہ یہ میری روحانی امی ہے. تو خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ اب تجربے سے سیکھیں کہ مجھے رد کرنے کا انجام کیا ہوگا. اس لیے انہیں پتہ چلنا چاہیے کہ خدا کی خدمت کرنے کا کیا مطلب ہے اور غیر قوموں کی خدمت کرنے کا کیا مطلب ہے. انہیں خدا کو رد کر کے مہنگا انجام بھگتنا پڑا, غیر قوموں کے تابع ہونا پڑا اور غیر قوموں کے بادشاہوں کے تابع ہونا پڑا. یہاں پہ خدا نے قوموں کی ہسٹری بتائی. دانیل کی کتاب کا جب آپ دوسرا باب پڑھتے ہیں تو خدا ایک ایسے مجسمے کی صورت میں دانیل پر اشکارا کرتا ہے کہ دنیا میں کیا ہونے والا ہے, دنیا میں کون کون سی قومیں آنے والی. پہلی قوم کو علامت دی گئی سونے کے سر سے, پھر چاندی سے, اور پھر تانبے سے, پھر لوہے سے, پھر لوہے اور مٹی سے. اور پھر دوسرے باب میں خدا نے یہی قومیں جو دکھائی تھیں انہیں ڈیفرنٹ علامتوں کے ساتھ باب نمبر 7 میں دانیل کو دکھایا. پہلے سونے سے, پھر خدا نے شیر سے, پھر علامتیں. دنیا کی قومیں وہی تھیں مگر ان کی علامتیں پھر خدا نے درندوں سے دکھائیں. شیر تھا, ریچھ تھا, تندوا تھا, ہیبتناک جانور تھا, پھر چھوٹا سینگ تھا. بات یہی تھی. دانیل دوسرے باب میں بات وہی تھی, اس کو اور ایکسپلین کیا گیا دانیل 7ویں باب میں, اور بات وہی تھی, اسے اور ایکسپلین کیا گیا دانیل 8ویں باب میں. وہی حکومتیں تھیں, پھر ایک مینڈے سے, ایک بکرے سے, اور پھر 4 سینگوں سے, 10 سینگوں سے, اور پھر ایک چھوٹے سینگ سے انہیں متعارف کروایا گیا. اب آپ نے اگر یہ پہلی بار جانا ہو, پریشان نہ ہو, ہم سیکھتے جائیں گے. آمین. ہم جانیں گے, گہرائی میں جائیں گے. یہاں پہ اس شخص کو جو ایک ہیبتناک مجسمہ تھا دکھایا گیا تو یہ ایک دھاتی آدمی کی تشبیہ تھی. بچے پسند کرتے ہیں نا اس کو, اسپائڈر مین کو, بیٹ مین کو, آئرن مین, یہ میٹل مین ہے. So God was introducing the history of the nation through that metal man. یہ میٹل مین بڑا ڈرونا تھا. اس مورت کا, اس میٹل مین کا سر خالص سونے کا تھا, اور اس کا سینہ اور اس کے بازو چاندی کے, اور اس کا شکم اور اس کی رانیں تانبے کی تھیں, اور اس کی ٹانگیں لوہے کی, اور اس کے پاؤں کچھ لوہے کے اور کچھ مٹی کے تھے. اچھا یاد رکھیں, بادشاہ نبوکت نظر کو قوموں کی تاریخ کا ایک خوفناک نظر آنے والے مجسمے کے ذریعے سے دکھائی گئی.
پہلے بادشاہ نبوکدنضر تھا، اس کو یہ مجسمہ دکھایا گیا، یہ تاریخ تھی قوموں کی، خوفناک مجسمے کی صورت میں۔ اچھا بادشاہ کو خواب آیا، خواب ہی بادشاہ بھول گیا، پھر خدا نے اپنے بندے دانیل کو وہی خواب دکھایا، اور جب دانیل کو وہی خواب دکھایا تو پھر خدا نے کہا کہ کس کس ڈیٹ پہ یہ ساری قومیں جو ہیں وہ رونما ہوں گی، اور ان کی تاریخ ہے، اس پر میں بات نہیں کروں گا، ہسٹری میں کون کون سی، اور ٹھیک جیسے خدا نے کہا تھا ٹھیک اسی تاریخ میں یہ قومیں برپا ہوئیں۔ اور یہ جو تانبے کی حکومت ہے، اسکندر اعظم کا تو نام سنا ہے، اسکندر اعظم کے پیدا ہونے سے پہلے اس کا نام آ گیا تھا کہ اسکندر اعظم آ کے حکومت کرے۔ ہمارا خدا قوموں پر غالب آنے والا خدا ہے، ہمارا خدا قوموں کا قادر خدا ہے، آمین۔ اس نے کہا خاموش ہو جاؤ کیونکہ میں قوموں پر سر بلند ہوں گا، ہاللیلویہ۔ اس لیے وہی بات تھی، دھاتوں کی قدر میں اگر آپ غور کریں تو مسلسل کمی ہے۔ سونے کے بعد سونا قیمتی ہے یا چاندی قیمتی ہے؟ تو دیکھیں کہ دھاتوں میں کمی آ رہی ہے۔ اسی طرح جو قومیں ہیں وہ بلندی کی طرف نہیں، وہ پستی کی طرف جا رہی ہیں۔ آج قوموں کا اخلاق گر گیا ہے، آج قومیں روحانی طور پہ گر گئی ہیں، قومیں ڈے بائی ڈے دے آر ڈیکریزنگ۔ یہ شخص ہے کارل مارکس اور ڈارون، یہ ڈارون ہے، یہ کارل مارکس ہے۔ 20ویں صدی میں جب 20ویں صدی کا آغاز ہوا تو بڑی صنعتی ترقی ہوئی، 20ویں صدی میں، کیونکہ سن 1914 میں پہلی جنگ عظیم ہوئی اور سن 1939 میں دوسری جنگ عظیم ہوئی، اور دوسری جنگ عظیم اور پہلی جنگ عظیم میں نتیجہ یہ نکلا کہ 20ویں صدی کے آغاز میں ہی جہاں لوگ سوچ رہے تھے کہ اب چونکہ پہلی جنگ بھی ختم ہو گیا، جنگ عظیم دوسری جنگ عظیم بھی ختم ہو گیا، 20ویں صدی بڑی امن کی صدی ہوگی، کیونکہ اس میں ڈیولپمنٹ ہوگی، صنعتی ترقی ہوگی۔ جیسے صنعتی ترقی ہونی تھی، انہوں نے سوچا کہ جیسے صنعتی ترقی ہوگی تو ان لوگوں کے نظریات کے ساتھ دنیا کے بڑے بڑے سوچ والوں نے ہمیں قائل کرنے کی کوشش کی کہ تب تک دنیا میں امن نہیں ہو سکتا جب تک ہم خدا کے بغیر ایک معاشرہ نہ تشکیل دیں۔ تو آج بھی لوگوں کے نظریات یہ ہیں کہ خدا نے انسان کو نہیں بنایا، انسان خود ہی بندروں سے بنا ہے۔ تو یہ نظریہ تھا کہ خدا کے بغیر ہم ایک پیسفل سوسائٹی بنائیں گے، لیکن ان کے خواب جلدی چکنا چور ہو گئے۔ چکنا چور اس لیے ہو گئے کیونکہ پہلی جنگ عظیم میں اور 20ویں صدی کے آخر تک انہوں نے 20ویں صدی کے شروع میں کہا جی یہ 20ویں صدی کا آغاز ہو گیا ہے، یہ ٹیکنالوجی کی صدی ہے، یہ بہت بہترین انسان کے لیے ہوگا، انسان بڑی ترقی کرے گا۔ لیکن ہم دیکھ رہے تھے کہ دھاتیں ڈیکریز ہو رہی ہیں، وہ بڑھنے نہیں، ترقی کی طرف نہیں جا رہی۔ ہاں صنعتی ترقی ہوئی مگر اخلاقی پستی ہوئی، قومیں اخلاق میں گرتی جا رہی ہیں اور گرتی گئی۔ 20ویں صدی کے آخر میں 200 ملین سے زیادہ لوگ جنگ کی بھینٹ چڑھ گئے، قوموں پر غالب آئیں اور قوموں نے قوموں کو لتاڑا، اور بے شک تکنیکی لحاظ سے ترقی کر سکتے تھے مگر وہ اخلاقی لحاظ سے یقیناً خدا کے بغیر ترقی نہیں کر سکتے تھے۔ کیا آپ کر سکتے ہیں؟ کیا خدا سے جدا ہو کہ آپ خوش رہ سکتے ہیں؟ کیا خدا کے بغیر آپ اپنے کاروبار اپنی جاب سر انجام سے نہیں دے سکتے؟ اس لیے ہمیں تاریخ سے سیکھنا ہوگا۔ یہ بڑا خوبصورت قول ہے ایک بندے کا جس کا نام تھا مارٹن لوتھر کنگ جونیئر۔ انہوں نے کہا کہ ہماری سائنسی ترقی نے ہماری روحانی طاقت کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہم نے میزائلوں کو گائیڈ کیا ہے لیکن انسانوں کو مس گائیڈ کیا ہے۔ پستی کا یہ عالم ہے کہ آج ہر بندہ ہر قوم سپر پاور بننا چاہ رہی ہے، میزائلوں کو تو گائیڈ کر رہے ہیں، انسانوں کو مس گائیڈ کر رہے ہیں۔ یہاں پہ پیشن گوئی بتاتی ہے دانیل کی کتاب کے 2 باب میں، ایک پتھر اس مورت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، اور وہ پتھر کوئی نہیں ہے، یسوع راجا کونے کے سرے کا پتھر ہے، اس کی بادشاہی آنے والی ہے، ہاللیلویہ، اس لیے کہ وہ قوموں پر قادر ہے۔ پیشن گوئی نے ہمیں پہلے ہی خبردار کیا تھا کہ موجودہ واقعات اس کو ثابت کرتے ہیں کہ انسانیت تیزی سے بگاڑ کا شکار ہے، خاص طور پر اخلاقی طور پر بگاڑ کا شکار ہے۔ ہم یقین کر سکتے ہیں کہ جو کچھ ہونا باقی ہے وہ بھی پورا ہوگا۔ ایمین۔ جو خدا نے اس مجسمے میں ان درندوں کی صورت میں، اس 8ویں باب میں ان حیوانات کی صورت میں دکھایا، وہ لفظ با لفظ پورا ہوا، اور جو ابھی پورا ہونا باقی ہے وہ ہوگا، کیونکہ ہمارے خداوند کا کلام سچ ہے۔ انسان گھاس کی مانند ہے، گھاس مرجھا جاتی ہے اور پھول گر جاتا ہے مگر خداوند کا کلام اب تک قائم رہے گا، ہاللیلویہ۔ دانیل کی کتاب میں جب ہم پڑھتے ہیں تو دانیل نے یوں کہا کہ میں نے رات کو ایک رویا دیکھی اور کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان کی چاروں ہوائیں سمندر پر زور سے چلی اور سمندر سے
4 بڑے حیوان جو ایک دوسرے سے مختلف تھے نکلے. دانیل نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا، رویا میں دیکھا کہ سمندر پر ہوائیں چلی ہیں اور ہواؤں کا نتیجے سے 4 بڑے حیوان کہاں سے نکلے ہیں؟ سمندر سے نکلے ہیں. اب بات سے یہ وہی ہے، میں نے کہا جیسے دانیل دوسرے باب میں مجسمے سے تاریخ بتائی گئی قوموں کی، 7ویں باب میں حیوانوں سے تاریخ بتائی گئی، اور ٹھیک انہی ڈیٹس پر یہ حکومتیں آئیں اور یہ حکومتیں ختم ہوئیں، اور اسی حکومت نے اس حکومت کو ختم کیا جس طرح خدا نے پیشن گوئی میں بتایا تھا. ہمارے خدا کا کلام معتبر ہے. تم اچھا کرتے ہو یہ سمجھ کر جس پر غور کرتے ہو یہ ایک چراغ ہے جو اندھیری جگہ میں روشنی بخشتا ہے جب تک پاؤں نہ پھٹے اور صبح کا ستارہ ہمارے دلوں میں نہ چمکے. ہاللیلویا. یاد رکھیں ایک اور رویا میں عالمی سلطنتوں کی جانشی کو دوبارہ کیوں دہرایا گیا؟ ہو سکتا ہے کہ بندہ سوچے جب دوسرے باب میں قوموں کی تاریخ دہرا دی گئی ہے تو پھر 7ویں باب میں اسی تاریخ کو مختلف علامات میں کیوں دہرانے کی ضرورت تھی؟ سنیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی تکمیل کو یقینی طور پر واضح کرنا تھا. ایک بات کو جب دوبارہ کہا جاتا ہے تو اس کی وضاحت کی جاتی ہے، جس طرح خدا کے کلام میں لکھا ہے تو اپنی ماں کے بدن کو بے پردہ نہ کر. پھر آگے لکھا ہے تو اپنے باپ کی بیوی کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا. جب خداوند جی ماں کہہ دیا تو دیکھ سنا پتہ چل جائے، بندہ یہ نہ کہے کہ نہیں وہ تو میری مترائی ہے، واضح ہو جائے یقینی طور پر کہ یہ کلام یقینی ہے. پہلی بات کیوں دوبارہ دہرایا گیا؟ پہلی بات اس کی تکمیل کے یقین کو واضح کرنا تھا. جیسے کلام میں لکھا ہے یوسف نے فرعون سے کیا کہا؟ یوسف نے فرعون سے کہا اور فرعون نے جو یہ خواب 2 دفعہ دیکھا اس کا سبب یہ ہے کہ یہ بات خدا کی طرف سے مقرر ہو چکی ہے اور خدا اسے جلد پورا کرے گا. آمین. ایک ہی رویا کو 2 بار دکھانے کا مطلب اس کا یقینی طور پر وقوع میں آنا واضح کیا گیا ہے. آمین. دیکھیے دوسری بات، قوموں کی تاریخ سے خدا کے لوگوں کے تعلق کو ظاہر کرنا تھا کہ قوموں کی تاریخ کے ساتھ خدا کے لوگوں کا تعلق کیا ہے. کیونکہ یہ رویا ایک عبرانی نبی کو دی گئی تھی. کس نبی کو دی گئی تھی؟ عبرانی نبی کو دی گئی تھی، نہ کہ کافر بادشاہ کو. جیسا دانیل دوسرے باب میں ہے، بادشاہ کو خدا نے رویا دکھائی، خواب دکھایا، بادشاہ خواب ہی بھول گیا. پھر خدا نے وہی خواب وہی رویا اپنے نبی کو جو عبرانی تھا دکھائی. تو اس لیے قوموں کی تاریخ کو جاننا ہمارے لیے ضروری ہے کیونکہ اس کا تعلق خدا کے لوگوں کے ساتھ. ہمیں خدا نے علم دیا ہے، ہمیں خدا نے نالج دیا ہے اور لوگ اس علم کے پیچھے دوڑ رہے ہیں جو خدا نہیں چاہتا کہ ہم حاصل کریں. جس علم کو علم کہنا ہی رسول کہتا ہے غلط ہے، اس کی بہودہ بکواس پہ مت جاؤ. جو علم ہمارے سامنے ہم اس سے حاصل کریں. آمین. دیکھیے عزیزان من، یہ قومیں امن سے نہیں آئی تھی. یہ جتنی بھی قومیں تھیں یہ امن سے نہیں آئی تھی، یہ جنگ و جدل کے نتیجے تھی، یہ لڑائیوں جھگڑے کے نتیجے تھی. ایک قوم نے دوسری کو مارا، دوسری نے اس کو مارا اور ایک دوسرے پر فتوحات کر کے جنگیں کر کے یہ جنگوں کے نتیجے سے پیدا ہوئی. اور زبور کی کتاب میں یسایہ میں یرمیہ میں لکھا ہے، یہ آیات جب آپ پڑھیں گے فوٹو کھینچ رہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قوموں کے درمیان یہ آیات ہنگامہ آرائی کو ظاہر کرتی ہیں، جنگ و جدل کو ظاہر کرتی ہیں، لڑائیوں کو ظاہر کرتی. یہ سیلاب اور لہروں کی تشبیہ کا استعمال ان آیات میں کیا گیا ہے. اور سمندر پر ہوائیں چلتی ہیں اور لہریں اٹھ 4 باندھ نکلتے ہیں. دیکھیے جیسے یسایہ کی کتاب بابل 17 میں لکھا ہوا ہے، بہت سے لوگوں کا ہنگامہ ہے جو سمندر کے شور کی مانند شور مچاتے ہیں اور امتوں کا دھاوا بڑے سیلاب کے ریلے کی مانند ہے. امتیں سیلاب عظیم کی طرح پڑیں گی پر وہ ان کو ڈھانٹے گا اور وہ دور بھاگ جائے گی. آمین. یہاں پہ قوموں کو کس سے تشبیہ دی گئی ہے؟ سمندر کے ریلوں کی مانند، سیلاب عظیم کی مانند. تو سمندر پر ہوائیں چلی ہے، سیلاب عظیم آیا ہے، ریلے آئے ہیں، ہنگامہ آرائی ہوئی ہے، جنگ و جدل کی علامت ہے. ہوائیں سمندر پر چلی ہیں، سمندر پر لڑائیاں ہوئی ہیں. سمندر دنیا ہے. مکاشفہ کی کتاب کے 17 باب کی 15ویں آیت میں لکھا ہے پانی جو تو نے دیکھے وہ قومیں اور امتیں اور گروہ اور اہل زبان ہے. تو یہاں پہ قوموں میں جنگیں ہوئی ہیں، قوموں میں لڑائیاں ہوئی ہیں. مگر یاد رکھیں اسرائیل اس لڑائی میں ملوث نہیں ہے. اسرائیل کسی دوسری قوم کو قتل کر کے ایک قوم نہیں بنا. ایسا ہوا نہیں. وہ تو بیچارے پسے ہوئے تھے تو خدا تو نے نکال کے لایا. وہ تو خود سلطنتوں کے ہتھے چڑھتے رہے. ان ساری قوموں کے وہ ہتھے چڑھے. ان ساری قوموں نے اسرائیل پر ظلم ہی کیا. تو بات اب کس پر کر رہے ہیں جی؟ قوموں پہ قادر پر. اور خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے؟
हमने पढ़ा यस्सु राजा कोने के सिरे का पत्थर है, और हमने दानियल की किताब में देखा कि वो एक पत्थर आता है, और जब वो पत्थर आता है तो उस मूर्त के पांव पर गिरता है और उसको पीस देता है, उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। थोड़ी देर के बाद हवा आती है, हवा उसको उड़ा के ले जाती है, और वो मूर्त जहाँ पे थी उसका पता ही नहीं चलता। यीशु मसीह की बादशाही आने वाली है, इस दुनिया की हुकूमतों को वो पीस डालेगी, इन हुकूमतों का पता ही नहीं चलेगा। ये सारे मिसाइल मिल के भी, ये सारी एटॉमिक एनर्जी मिल के भी उसका मुकाबला नहीं कर सकेंगे। उसके चेहरे के नूर की तजल्ली से ये कौमें तबाह हो जाएंगी, उसके चेहरे के नूर की तजल्ली से ये कौमें तबाह हो बर्बाद हो जाएंगी। फिर भी कौमों पर कादर फरमाता है, बेशक इसराइलियों पर यके बाद दीगरे इन कौमों ने जुल्म पे जुल्म भरपा किया, ये उनके हत्थे चढ़े और अपने नताइज भुगते खुदा से दूरी के। ये इन कौमों का जुल्म सहते रहे क्योंकि इन्होंने बादशाह इन कौमों की तरह मांग लिया था, इन्होंने खुदा को रद्द कर दिया था और इन कौमों का जुल्म इन पर भरपा होता रहा। फिर भी कौमों पर कादर फरमाता है, अगरचे तूने मुझे छोड़ा है, मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूँ। खुदावंद फरमाता है, यानी सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं, ताकि मैं तुमको नेक इंजाम की उम्मीद बख्शूं। हालेलुया। हमारे हक में हमारे खुदा के ख्यालात नेक इंजाम से भरे हुए। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस में जहां समुद्र पर हवाएं चलती हैं, 7वें बाब दानियल में समुद्र से 4 कौमें बड़ी निकलती हैं, 5, और इन कौमों की तारीख बताती है, फिर आगे उनसे कौमें बनती हैं। वहीं पे मुकाशवा की किताब के बाब नंबर 13 में एक हैवान निकलता हुआ दिखाया जाता है, वो भी समुद्र से। और याद रखें, वो भी हैवान है, ये भी हैवान है। हैवान कौमों की अलामत है। यहाँ पे एक और कौम सामने आती है और ये भी समुद्र से निकलती। अच्छा, जब ये कौम समुद्र से निकलते हम इस पर डिटेल में जाएंगे तो लिखा है, मैंने एक हैवान को समुद्र में से निकलते हुए देखा, फिर मैंने एक और हैवान को जमीन में से निकलते हुए देखा। एक वो हैवान जो समुद्र से निकला, एक वो हैवान जो जमीन से निकला। काशवा 13वें बाब में 2 हैवान निकलते हैं, एक समुद्र से, एक जमीन से। जैसा कि हमने देखा कि समुद्र जंगों और हंगामों की नुमाइंदगी करते हैं, क्योंकि समुद्र पर हवाएं चली, लड़ाइयां हुई, जंगें हुई, तो कौमें निकली ना, एक कौम ने दूसरी को मारा। मुकाशवा 17 बाब की 15वीं आयत में ये दिखाया जाता है कि ये पानी कौमें हैं, उम्मतें हैं, ग्रोह हैं, और फिर पानी कौमों और हजूमों की नुमाइंदगी करते हैं, जो खुदा की तरफ से रहनुमाई नहीं पाते बल्कि शैतान के इख्तियार में है। सर उड़ा दे, चिथड़े उड़ा ले, अपनी बर्तरी साबित करने के, खुदा के इख्तियार तले नहीं, शैतान के इख्तियार तले। समुंदर से वो हैवान आता है जो वक़्त के आखिर में खुदा के लोगों के खिलाफ लड़ता है, मुकाशवा 13वें बाब में। फिर एक हैवान जमीन से निकलता है। अब यहाँ पे जब वो हैवान जमीन से निकलता है तो हमने दोनों हैवानों की बात की, एक समुद्र से निकलता है, एक जमीन से निकलता है। देखिए, दूसरी तरफ जमीन, समुद्र एक आबाद लोगों की जगह है, जमीन गैर आबाद लोगों की जहाँ पे आबादी कम है। यानी दूसरी बादशाही ऐसी जगह से निकलती है जहाँ पे आबादी कम थी। तारीख बताती है, जब हम हिस्ट्री में आगे बढ़ेंगे तो ये कोई नहीं है सिवाय यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के। शुरू में बाइबल बताती है कि वो ऐसा लगता है कि वो बर्रा नुमा है, उसके बर्रे के 2 सींग हैं, मगर जब बोला तो अजदहा की तरह बोला। बाइबल मुकद्दस में मुकाशवा की किताब में लफ्ज बर्रा या लैम जो है 29 टाइम आया। कितनी बार? 29 टाइम लफ्ज लैम जो है वो मुकाशवा की किताब में आया है। 28 मरतबा खुदावंद यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल हुआ है, जबकि 1 मरतबा मुकाशवा 13 की 11 से 15 आयत में इब्लीस के लिए इस्तेमाल हुआ कि वो हैवान जो बर्रा नुमा था, इब्तदाई तौर पर खुदा के लोगों का वफादार लगता है, मगर बोला तो इज्तहा की तरह बोला। एंड में आखिरी तसादम में ये हैवान खुदा के लोगों पर जुल्म करेगा, ये हैवान खुदा के लोगों को सिताएगा। और ये हैवान मुल्कों की नुमाइंदगी करते हैं, सल्तनतों की नुमाइंदगी करते हैं। और ये सल्तनत जिसे आज हम बड़ा अपना समझ रहे हैं, साडा डोनाल्ड ट्रंप, बाइबल बता रही है कि आने वाले दिनों में ये लोगों को, खुदा के लोगों को सताएगा। और मुकद्दसों के सब्र का यही मौका है। क्या थी आज की मेमोरी वर्स? क्या था? Revelation chapter 4 remembers, here is the patience of the saints. They have kept the commandments of God and they have the faith of Jesus. मुकद्दसों के सब्र और ईमान का यही मौका है। मुकद्दसों के सब्र और ईमान का यही मौका है। मुकद्दसीन कौन है? जो खुदा के हुक्मों पर अमल करते और यीशु की
गवाही देते हैं या यीशु पर जो ईमान रखते हैं, उनके सब्र का ये मौका है जिन्हें वो सताएगा। देखिए मुकाशवा 13वां बाब में बताता है, वो ताकतें में दिखाता है जो जमीन से और समुंदर से खुदा के लोगों पर हमला करेंगे। जमीन जहां पे लोग कम थे, वहां से जो कौम उठी अमेरिका, आखिरी दिनों में खुदा के लोगों पर हमला करेंगे, जिस तरह शुरू में उन कौमों ने इसराइल पर हमला किया, ये रूहानी इसराइल पर हमला करेंगे। एंड क्या होगा? एंड क्या होगा कि मुकाशवा 10वां बाब में बताता है कि हमें खुदा के लोगों को खुशकी और समुंदर दोनों पर पैगाम की तबलीग करना है। हालेलुया। समुंदर से भी और जमीन से भी बादशाहियां खुदा के लोगों पर जुल्म करेंगी, मगर खुदा के लोगों को समुंदर पर भी तबलीग करना है और जमीन पर भी तबलीग करना है। बाइबल मुकद्दस में 10वां बाब में बताता है, क्या बताता है? रेमनेंट पीपल। ये जो वर्ड रेमनेंट है, क्या कौन सा वर्ड था? रेमनेंट। बकिया, बकिया पर हम कलाम सुनेंगे आने वाले दिनों में। बकिया, बकिया कौन है, क्या है, क्यों है, कैसे है? बकिया के लिए एक काम है। लिखा है, मुझसे कहा गया कि तुझे बहुत सी कौमों और उम्मतों और अहले जुबान और बादशाहों पर फिर नबूवत करना जरूर है। क्या करना जरूर है? इसका मतलब है पहले भी हुई थी, फिर नबूवत करना जरूर है। किन पर? कौमों पर, उम्मतों पर, अहले जुबान पर, बादशाहों पर। ये कौमें उम्मतें कहां से निकली है? समुंदर से। और फिर मुकाशवा की किताब के 10वें बाब में एक फरिश्ता दिखाया जाता है। पहली आयत में एक उसका पांव समुंदर पर है और एक पांव उसका खुशकी पर है। खुशकी जहां से एक हैवान निकलता है, समुंदर जहां से 4 हैवान निकलते हैं। यानी फरिश्ता जो पैगाम लेके खड़ा हुआ है वो जमीन के लिए भी है और वो समुंदर के लिए भी है, वो कौमों के लिए भी है और जहां लोग कम है उसके लिए भी है, वो अमेरिका के लिए भी है, वो यूरोप के लिए भी है, वो दुनिया के लिए पैगाम है। और ये फरिश्ता कोई नहीं सिवाय यीशु मसीह के। ही इज द स्ट्रॉन्ग एंजल। यीशु मसीह खुद है और वो अपने बंदे को पैगाम देता है। दूसरी आयत में बताया जाता है कि मैसेज ब्रिंग्स टू प्रीच ऑन लैंड एंड सी, कि समुंदर पर भी इस पैगाम को सुनाना है और जमीन पर भी सुनाना है। देखिए मैसेज जो दानियल की किताब में, दानियल 10वें 12वें बाब में दिया गया, वहां पे भी एक फरिश्ता था, यीशु मसीह। अपील हुआ दानियल पर। एक पांव उसका दरिया दजला पर था, दूसरा खुशकी पर था। उसने कसम खाई क्या और देर ना होगी। वही दानियल का पैगाम जो है तीसरी चौथी आयत में दिखाया जाता है। इंटरप्रिटेशन दानियल की किताब में सील थी। कहा गया कि इस किताब को बंद कर दे, इसका इलाका बड़ी दूर है, ये एंड टाइम के लिए है, इसका वक्त आखिरी वक्त जमाने तक है। उसने कसम खाई, हय्युल कय्यूम की कसम। खुदा खुद ही अपनी कसम खा सकता है। उसने हमें भी कहा है कि तुम मखलूक को कसम ना खाना, ना आसमान की ना जमीन की, फरिश्ते भी नहीं खा सकते, खुदा खुद ही अपनी कसम खा सकता है। उसने हय्युल कय्यूम की कसम खाई। उसने कहा ये मैसेज एंड टाइम के लिए है, ये आखिरी जमाने के लिए है। और मैसेज जब नबी ने सुना, तुम्हार था, उसने खाया, मुंह में मीठा लगा, तुम्हार खाते इसका पेट कड़वा हो गया। यीशु मसीह की आमद का पैगाम था। और वो पैगाम जो था यीशु मसीह की सेकंड कमिंग का था। लोगों को डिसअपॉइंटमेंट हुई। हम इस पर बात करेंगे फिर नबूवत पर क्या मतलब है। और फिर एंड क्या हुआ? 10वें बाब की 11वीं आयत में ये पैगाम इतना नेसेसरी है, इसे कहा गया कि इसे दोबारा से सुना। दोबारा से क्यों सुना? ये काम उसने रेमनेंट चर्च को दिया, ये काम उसने बकिया कलीसिया को दिया, ये काम उसने उन्हें दिया है कि वो इस पैगाम को डिसपॉइंट के अंदर जो है वो मायूसी के अंदर सुनाए, जहाँ पे लोग मायूस हैं। तो मैं रात को भी बता रहा था नौजवानों को कि मैं रात को खुश था, आपके लिए दुआ कर रहा था तकरीबन 3:30 बजे, 3:45 बजे। तो मैं बड़ा खुश था। मैं हैरान था कि मैं इतना खुश क्यों। फिर मैं अपने बेटे से बात की, मैं इतना खुश क्यों, मुश्किलात के बावजूद इतना खुश। जॉय ऑफ द लॉर्ड इज आवर स्ट्रेंथ। हालेलुया, आमीन। खुदावंद की शादमानी हमारी पनाहगाह है। प्रेज लॉर्ड। हमें इस पैगाम को फिर सुनाना है और सुनाने का काम किन का है? रेमनेंट चर्च का। रेमनेंट चर्च कौन है? 2 निशानियां हैं उनकी, जो खुदा के हुक्मों पर अमल करते और यीशु की गवाही देने पर कायम है। उन्हें मुकद्दसीन कहा गया है, जो खुदा के हुक्मों पर अमल करते और यीशु का ईमान रखते। आमीन। हमें ये पैगाम दिया गया है, हमें इस पैगाम को दुनिया तक लेके जाना है। लेकिन उस पैगाम को ले जाने से पहले हमें इस पैगाम को समझना होगा। खुदावंद आपको बरकत दे।